بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا اس کتاب اسلام کیا ہے کی تلاوت میں خوش آمدید۔ یہ کتاب اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر فرسٹ، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت، پوجا اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوستو، یہی کلمہ اسلام کا دروازہ اور دین و ایمان کی جڑ بنیاد ہے۔ اس کو قبول کر کے اور اعتقاد وشواس کے ساتھ پڑھ کر زندگی بھر کا کافر، اوشواسی اور مشرک و دیو وادی بھی مومن، ایمان والا اور مسلمان اور نجات کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اقرار ہے، اس کو اس نے سمجھ کر مانا اور قبول کیا ہو۔ اگر کوئی ویکتی توحید اور رسالت کو بالکل بھی نہ سمجھا ہو اور بنا مطلب سمجھے اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو، تو وہ اللہ کی نظر میں مومن اور مسلمان نہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کا مطلب سمجھیں۔ اس کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ایک ہونا کا اقرار ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ بس اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ایسا ہے جو عبادت اور بندگی کے لائق ہے، کیونکہ وہی ہمارا پالنے والا اور روزی دینے والا ہے، وہی مارنے والا اور جلانے والا ہے۔ بیماری اور صحت، امیری اور غریبی اور ہر طرح کا بناؤ بگاڑ اور فائدہ و نقصان صرف اسی کے قبضے میں ہے، اور اس کے سوا آسمان و زمین میں جو ہستیاں ہیں، چاہے آدمی ہوں یا فرشتے، سب اس کے بندے اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک و ساجی نہیں ہے، اور نہ اس کے آدیشوں میں الٹ پلٹ کا کسی کو حق ہے، اور نہ اس کے کاموں میں کوئی دخل دے سکتا ہے۔ اس لیے وہی اور کیول وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے لو لگائی جائے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنی سبھی ضرورتوں میں گڑ گڑا کر اسی سے دعا کی جائے اور مانگا جائے، اور وہی ہی حقیقت میں مالک اور ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اور سب حاکموں بادشاہوں سے اونچا اور بڑا بادشاہ ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانا جائے اور پوری وفاداری کے ساتھ اس کے حکموں پر چلا جائے۔ اس کے ہر حکم کے سامنے کسی دوسرے کا کوئی حکم کبھی بھی نہ مانا جائے، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ اپنا باپ ہو یا اپنے سمے کا حاکم، یا برادری کا چودھری ہو یا کہیں پیارا دوست ہو یا اپنے دل کی چاہت ہو۔ اس لیے جب ہم نے مان لیا اور جان لیا کہ کیول اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور ہم کیول اسی کے بندے ہیں، تو چاہیے کہ ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہو، اور سنسار کے لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھ لیا کریں کہ یہ کیول اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اللہ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارا اقرار اور اعلان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا عمل اور ہماری شان ہو۔ دوستو، یہ لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ اور سب پیغمبروں کا سب سے ضروری اور پہلا سبق ہے، اور دین کی سبھی باتوں میں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں، اور ان میں سب سے اونچا اور بڑا لا الہ الا اللہ کا ماننا ہے۔ اسی لیے ذکروں میں بھی سب سے اچھا اور اونچا لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سب ذکروں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔ دوستو، لا الہ الا اللہ میں یہ فضیلت اور بھاری پن اسی لیے ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار ہے، ارتھات کیول اسی کی عبادت اور بندگی کرنے اور اسی کے حکم پر چلنے اور اسی کو اپنا مقصود و مطلوب بنانے اور اسی سے لو لگانے کا فیصلہ اور وچن ہے، اور یہی تو ایمان کی جان ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کلمے کو بار بار پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کیا کریں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ کچھ صحابہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کس طرح اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ارتھات صرف اسی کی عبادت اور سب سے زیادہ اسی پر مر مٹنے اور اسی سے پریم کرنے اور اسی کا کہنا ماننے کا وچن اور اقرار ہے۔ اور جیسا کہ اوپر کہا گیا، یہی تو ایمان کی جان ہے۔ اس لیے ہم جتنا بھی سمجھ کے اور دھیان کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان تازہ اور ہمارا وچن پکا ہوگا، اور خدا نے چاہا تو پھر لا الہ الا اللہ ہمارا عمل اور ہمارا حال ہو جائے گا۔ بھائیو، طے کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور کہنے کے مطابق ہم اس کلمے کو دھیان کے ساتھ سچے دل سے زیادہ پڑھا کریں گے، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے اور ہمارا پورا جیون لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ڈھل جائے۔ یہاں تک کلمہ طیبہ کا صرف پہلے حصے کا بیان ہوا ہے۔ ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا رسول ہونے کا اقرار اور اعلان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنسار کے سدھار کے لیے بھیجا تھا، اور آپ نے جو کچھ بتایا اور جو خبریں دیں وہ سب بالکل صحیح اور سچ ہیں، جیسے قرآن کا خدا کی طرف سے ہونا، فرشتوں کا ہونا، قیامت کا آنا، قیامت کے بعد مردہ کا پھر سے زندہ کیا جانا اور اپنے کرم کے مطابق جنت یا دوزخ میں جانا آدی۔ سارانش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو باتیں اس طرح کی دنیا کو بتائی ہے وہ سب خدا کی طرف سے بتائی ہے، اور وہ سب بالکل سچ اور صحیح ہیں، جن پر شک عادی نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح کے جو حکم و نردیش دیے وہ سب اصل میں خدا کے حکم و نردیش ہیں جو آپ پر اتارے گئے تھے۔ اسی سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ کسی رسول کو ماننے سے آپ یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اس کے ہر حکم اور نردیش کو مانا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا رسول اس لیے بناتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو وہ حکم بھیجے جن پر وہ بندوں کو چلانا چاہتا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا کہ ہمارے حکم سے اس کا کہنا مانا جائے اور اس کے حکم پر چلا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول پر ایمان لانے اور اس کو رسول ماننے کا یہی مطلب ہے کہ اس کی ہر بات کو بالکل سچ مانا جائے اور اس کی تعلیم و ہدایت کو خدا کی تعلیم و ہدایت سمجھا جائے اور اس کے حکم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اس لیے اگر کوئی ویکتی کلمہ تو پڑھتا ہو مگر اپنے بارے میں اس نے یہ طے نہ کیا ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو بالکل سچ مانوں گا اور ان کے حکموں پر چلوں گا، تو وہ آدمی اصل میں مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے، اور شاید اپنے مسلمان ہونے کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول مان لیا تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم ان کے حکموں پر چلیں اور ان کی سب باتیں مانیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر چلیں۔ کلمہ شریف کے دونوں حصے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے، اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اصل میں یہ کلمہ ایک اقرار اور عہد ہے اس بات کا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو سچا خدا اور عبادت کے لائق مانتا ہوں، اور دنیا و آخرت کی ہر چیز کو اسی کے قبضے اور بس میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس کی اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کروں گا، اور بندے کو جس طرح اپنے مالک کے حکموں پر چلنا چاہیے اسی طرح اس کے حکموں پر چلوں گا،
ہر چیز سے زیادہ میں اس سے محبت رکھوں گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خدا کا سچا رسول مانتا ہوں۔ اب میں ایک امتی کی طرح ان کی آگیا کا پالن اور پیروی کروں گا اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر چلتا رہوں گا۔ اصل میں اسی عہد اور اقرار کا نام ایمان ہے، اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کا بھی یہی مقصد اور مطلب ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عہد اور گواہی میں بندھا ہوا سمجھے، اس کی زندگی اسی اصول کے مطابق گزرے، تاکہ وہ اللہ کی نظر میں ایک سچا مومن و مسلمان اور نجات و جنت کا حقدار بن سکے۔ ایسے خوش نصیبوں کے لیے بڑی بشارتیں دی گئی ہیں جو کلمہ شریف کے دونوں حصوں کو سچے دل سے قبول کریں اور دل، زبان، عمل سے اس کی گواہی دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جو کوئی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی ہے۔ دوستو، اس کلمے کی حقیقت اور اس کے بھاری پن کو اچھی طرح سمجھ کے دل اور زبان سے اس کی گواہی دو اور فیصلہ کر لو کہ اپنی زندگی اس گواہی کے مطابق گزاریں گے، تاکہ ہماری گواہی جھوٹی نہ ٹھہرے، کیونکہ گواہی پر ہمارے ایمان و اسلام اور ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ اس لیے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا پکا اعتقاد، وشواس اور ایمان ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اقرار اور اعلان ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زندگی کا اصول اور پوری دنیا کے لیے ہمارا پیغام ہو۔ یہ تھا اسلام کیا ہے کا پہلا چیپٹر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک ضرور بھیجیں۔ کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں۔ آنے والے اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔